بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 مارچ کو امت الاسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج کی سالگرہ ہے۔ 23 مارچ 1997 کو یہ ادارہ کرائے کی ایک بلڈنگ میں ہم نے بنایا تھا، اور آج الحمدللہ ہم 5 کنال کے اس وسیع بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، جس میں بوائز سیکشن اور گرلز سیکشن یہ الگ الگ عمارتیں موجود ہیں۔ بوائز کالج کا مین گیٹ جو ہے یہ دومیل روڈ کے اوپر موجود ہے، اور گرلز سائڈ کا گیٹ بھی دوسری سائڈ پہ دوسرے روڈ کے اوپر موجود ہے۔ اس طرح الحمدللہ بوائز سیکشن اور گرلز سیکشن میں علیحدہ علیحدہ کلاسیں چل رہی ہیں، اور ہمارا جو اس موقع کے اوپر ایک میسج میں آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، اور امت مسلمہ کی نشت ثانیہ کے لیے تعلیمی ترقی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ریسرچ بہت ضروری ہے، اور اس ادارے کا، اس کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ ویژن دینا چاہتے ہیں کہ آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھیں، ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھیں، اور ایک مثبت سوچ اور ایک پرامن شہری کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا ایک مقصد اور تمام مسلمانوں کو ایک امت کی حیثیت سے مل کر رہنے کا ایک جذبہ، یہ وہ مقاصد ہیں کہ جو ہمارے پیش نظر ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں یہ ویژن دے کر یہاں سے فارغ کریں۔ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ اپنے یہ مقاصد پورے کر رہا ہے، اور میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اس وقت نرسری سے لے کر 8ویں تک عربی اور کمپیوٹر یہ لازمی مضامین کے طور پر ہم پڑھا رہے ہیں، اور ناظرہ قرآن مجید اور قرأت اور تجوید کے ساتھ باقاعدہ ابتدائی کلاسز میں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور 1 کلاس سے لے کر 8ویں تک MSc اساتذہ سائنس، میتھ اور انگلش کے مضامین پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز کے لیے بھی ہمارے پاس الحمدللہ MA MSc اساتذہ موجود ہیں، اور بچوں کی حفاظت کے لیے ہم نے باقاعدہ سیکورٹی گارڈز کا انتظام کیا ہوا ہے۔ دونوں گیٹس کے اوپر 2 سیکورٹی گارڈ ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور سیکورٹی کیمرے ہمارے پاس الحمدللہ آن لائن سسٹم ان کا موجود ہے کہ میرے پاس موبائل میں سارا دن جو ہے جہاں بھی ہوں میری نگرانی کے اندر پورا ادارہ ہوتا ہے، اور 1997 سے لے کر اب تک جتنا ہمارا ریکارڈ ہے الحمدللہ وہ کمپیوٹرائزڈ ہے، اور اس ریکارڈ کے لیے ہمارے پاس باقاعدہ ایڈمن موجود ہیں، کلرک موجود ہیں کہ جو اس پورے ریکارڈ کو
صحیح مینٹین رکھتے ہیں۔ 1997 سے لے کر آج تک جس بچے کو اپنا کوئی بھی ڈاکومنٹ چاہیے الحمدللہ آج وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارا ادارہ جو ہے یہ باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب سے منظور شدہ ادارہ ہے، رجسٹرڈ ادارہ ہے، اور راولپنڈی بورڈ کے ساتھ الحاق شدہ ادارہ ہے۔ الحمدللہ یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ ہم نے بچوں کے مستقبل کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا ہے، بچوں کی اخلاقی تربیت کا اور بچوں کی مستقبل کے لیے ان کی منصوبہ بندی کے لیے باقاعدہ رہنمائی کا انتظام موجود ہے۔ بچوں کو ہم ایٹیکیٹس اور مینرز سکھاتے ہیں۔ انتہائی سخت ڈسپلن کے ماحول میں ایک تعلیمی نظام الحمدللہ ہمارے پاس چل رہا ہے، اور اساتذہ، طلباء و طالبات اور ہمارا پورا ماحول آپ لوگ یہاں آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرکٹ نگرانی کے اندر یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ میرے ذہن میں شروع سے یہ چیز موجود تھی کہ ہمارا علاقہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور اس علاقے کے غریب طلباء ان کو معیاری تعلیم کم فیس کے اندر مہیا کی جائے۔ بہت سارے میرے علم میں آج تک ایسے طلباء موجود ہیں کہ جو غریب خاندانوں کے ساتھ جن کا تعلق تھا، اور اگر ہمارا یہ ادارہ نہ ہوتا تو وہ یقیناً باہر بڑے شہروں میں جا کے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے ایسے بچوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ جو آج بہت اچھی جابس کے اوپر موجود ہیں، اور انہوں نے ہمارے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور اس وقت ہمارا جو فیس سٹرکچر ہے وہ بھی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ نرسری کی ہماری 800 روپے فیس ہے نرسری کلاس کی، اور 9th 10th کی 1600 اور 1700 فیس ہے، اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی 3200 اور 3300 فیس ہے۔ تو اس فیس سٹرکچر کے اندر غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچے کو تعلیم آسانی کے ساتھ دلوا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو غریب طلباء ہیں، مستحق طلباء ہیں، ان کے لیے خصوصی رعایت موجود ہے۔ یتیم بچوں کے لیے یا ایسے بچے کہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم خصوصی رعایت کرتے ہیں، اور کئی بچے ایسے ہیں کہ جو بالکل فری پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس۔ تو اس مشن کے ساتھ امت الاسلامیہ اسکول اینڈ کالج ہم نے بنایا تھا، اور آج الحمدللہ ہم اسی مقصد کو لے کر چل رہے ہیں۔ میں اپنے علاقے کے عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک دفعہ آ کر امت الاسلامیہ اسکول اینڈ کالج کے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے بچے کو کہاں داخل کروانا ہے، کس طرح کے ماحول کے اندر آپ نے داخل کروانا ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر اپنے بچے کو یہاں بھیجیں گے تو آپ یہی سمجھ لیں کہ بچہ آپ کی اپنی نگرانی کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور یہاں سے انشاءاللہ بچہ بہت کچھ سیکھ کے جائے گا، اور آپ کے بچے کا مستقبل انشاءاللہ آپ محفوظ ہاتھوں میں دیں گے۔ آپ کا بچہ جب یہاں سے نکل کے جائے گا تو انشاءاللہ وہ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر جائے گا، جس محکمے کے اندر جائے گا، جہاں کہیں وہ جاب کرے گا، تو انشاءاللہ وہ بتائے گا کہ میں کسی ادارے کے اندر پڑھ کے آیا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس صدقہ جاریہ کو اسی مشن اور اسی جذبے کے ساتھ
جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علاقے کے عوام نے ہمیشہ ہم پر اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے اس اعتماد پر ہم پورا اتریں گے۔ اپنے سکول کے، اپنے کالج کے جو سابقہ طالب علم ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اس پرانے ادارے میں ایک دفعہ تشریف لائیں اور اس کو آپ دیکھیں کہ آپ جب پڑھتے تھے تو اس وقت کیا صورتحال تھی اور آج یہ ادارہ کس مقام تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ یہاں آ کر آپ کو دیکھ کر خوشی ہوگی، اور آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ ہمارا جو چینل ہے یہ آپ کے اپنے ادارے کا چینل ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور میرے اس میسج کو آپ شیئر بھی کریں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے اساتذہ سے یہی کہا ہے کہ یہ ادارہ یہ میرا ادارہ نہیں ہے، یہ ادارہ آپ کی نسلوں کا ادارہ ہے، یہ ادارہ علاقے کا ادارہ ہے، اور یہ کوئی 2-4 سالوں کی بات نہیں ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ 24 سال ہو گئے ہیں اس ادارے کو، اور الحمدللہ یہ جب سے بنا ہے اس وقت سے آج تک الحمدللہ اسی محنت اور اسی جذبے کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بڑے شوق کے ساتھ یہ کام شروع کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ جتنے تعلیمی ادارے کھلیں اچھی بات ہے، تعلیم کو اسی طرح فائدہ ہوتا ہے، بچوں کا فائدہ ہوتا ہے، عوام کا فائدہ ہوتا ہے، کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس جذبے کو قائم رکھنا، تسلسل کے ساتھ مستقل انداز میں محنت کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تعلیم کو اب تجارت نہیں بنانا چاہیے۔ تعلیم یا تعلیمی ادارے پیسوں کے لیے نہیں، کمائی کے لیے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ ایک مشن اور ایک جذبے کے لیے تعلیمی ادارے ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ اور جو ادارے اس جذبے اور اس مشن کے لیے بنائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اپنی مدد ان کے شامل حال فرماتے ہیں، اور وہ ادارے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جن اداروں کے پیچھے کوئی کمرشل سوچ ہو تو ایسے اداروں کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو، اپنے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔